پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. خرم دستگیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اسی دورے کے حوالے سے, اور جو ایم او یو اور جو بات چیت کا پہلا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد آج جو ایرانی صدر ملک کے اندر موجود ہیں اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. ایئر کمانڈر خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو سفارتی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی جو کامیابی ہے اس کو بڑا سراہا بھی جا رہا ہے. اوورآل سر اب جو بات چیت کا ایک مرحلہ مکمل ہوا اس کے بعد ایرانی صدر کا آج پاکستان کا دورہ, آپ کی توقعات کیا ہیں, کیا نظر آ رہا ہے سر آپ کو؟ جی بہت شکریہ گرمانی صاحب, آپ نے انوائٹ کیا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ بہت خوش آئند ہے. اوورآل سچویشن سب سے بڑا پرائڈ ہمارے لیے اور فخر کی بات یہی ہے کہ ہم نے بہت سگنیفیکنٹلی کنٹریبیوٹ کیا ہے. میں ماضی میں زیادہ نہیں جانا چاہتا. 13 مہینے پہلے ہم ہندوستان کی نظر میں کتنے لیس ریلیونٹ یا لیسٹ ریلیونٹ تھے. الحمدللہ وہاں سے ٹرانسفارم کیا ہم نے, اپنی جنگ کے بعد اپنے آپ کو سٹیبلائز کیا اور ثابت کیا کہ ہم ریجنل ایک طاقت کے طور پر ابھرے, اور اب الحمدللہ ایک گلوبل پیس میں ہم کنٹریبیوٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور خاص طور پر اس بیک ڈراپ میں کہ ایک طرف ایک سپر پاور بیک بائی اسرائیلی لڑ رہی تھی, دوسری طرف ایران تھا جو ہمارا نہ صرف نیبر ملک ہے بلکہ اوبیسلی جیسے میں نے کہا 47 سال سینکشنز میں وہ رہا. لیکن جو بھی نتیجہ نکلا اس جنگ کا اس میں سب سے زیادہ یہ تھی کہ ہم جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا اس کو برج کرنے میں کامیاب رہے. ایک جو ٹریڈیشنلی اس طرح کے نیگوسیشن کرانے والے ممالک یا لیڈرز تھے ان میں اپنا ایک نیا نام ہم نے اپنا لکھوا دیا کہ ہم بھی پیس لونگ بھی ہے اور پریکٹیکلی کنسسٹنٹلی نیوٹرلٹی کے ساتھ ود کریڈیبلٹی ہم کنٹریبیوٹ بھی کرنے کی پوزیشن رکھتے ہیں. تو یہ بہت خوش آئند بات ہے. ایرانی پریزیڈنٹ کے آنے کی obviously ایک سب سے بڑی جو وجہ کہی جا رہی ہے میڈیا میں رپورٹ ہے کہ ایک تو وہ ایک ایلیمنٹ آف گریٹیٹیوڈ سے آ رہے ہیں, وہ شکر گزاری کے سینس میں تشریف لائے ہیں یہاں پر, جو کہ بہت ان کی طرف سے بھی اچھا جیسچر ہے کہ انہوں نے ان حالات میں جب آلموسٹ ہاسٹیلٹیز اینڈ ہوئی ہیں تو پاکستان کو انہیں پہلا ملک چنا آنے کے لیے. دیٹ اٹ سیلف شوز ہماری کریڈیبلٹی. میننگ فل کرنے کے لیے obviously لانگ ٹرم اب دیکھنا ہوگا کہ ہمارے لوگوں کو ڈیویڈنڈز کب پہنچیں گے. ایک تو ہمارا ہے پرائڈ ایک اپنی جگہ ہے, لیکن ٹینجبل ٹرم میں ہمارے جو کامنر ہے, ایک عام آدمی ہے, اتنا بڑا ملک ہمارے نیبر میں ہے جس کے تقریباً آبادی تو ہم سے آلموسٹ 2.5 گنا کم ہے, 9-10 کروڑ کے مقابلے میں ہم 25 کروڑ ہیں, لیکن دنیا کے تیسرے نمبر پر آئل گیس ریزروز اس کے پاس ہے. وہ خود بھی بینیفٹ نہیں لے سکا. بالکل خالد صاحب معذرت میں آپ کی سر بات کاٹ رہا ہوں, لیکن میں یہ آپ سے پوچھنا بھی چاہ رہا تھا کہ اگر یہ ایم او یو ہو گیا اور اگر یہ سینکشنز جس کی بات ہو رہی ہے ختم ہو جاتے ہیں تو سر پاکستان کو کیا کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ جیسے آپ نے پیٹرول اور گیس کا آپ نے ذکر کیا, تو آپ کی توقعات کیا ہیں سر؟ قربانی صاحب ایز اے اینالسٹ نہیں, ایز اے پاکستانی دیکھیے میری توقعات یہ ہیں کہ ایک ڈیویڈنڈ اس عام لوگوں کو ملنے کا سب سے اچھا ذریعہ یہی ہے جو ایران آفر ہمیں کیا کر سکتا ہے. بائی لیٹرل ٹریڈ بارٹر میں بھی ہو سکتا ہے, ڈالر میں نہ بھی ہو, پہلی بات. دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایران پر بہت عرصہ سینکشنز رہی تیل ایکسپورٹ کرنے پر. صرف وہ چائنا کو دے رہا تھا 1.438 بلین بیرل روزانہ, وہ اس کا تقریباً ایران کا تو 85-90% ایکسپورٹ تھی اور ایران کی ہارڈلی چائنا کی جو 13% ریکوائرمنٹ پوری کرتی تھی. پاکستان میں بہت ویکیوم ہے, خاص طور پر آئل کے سینس میں کہ ہمارا کاسٹ آف الیکٹریسٹی بہت مہنگی ہے. اس کی وجہ سے جب بجلی مہنگی ہوتی ہے, آئی پی پیز پر ہماری ڈیپینڈنسی ہوتی ہے تو ہماری پروڈکشن کاسٹ انڈسٹری میں بڑھتی ہے, ڈیلی کامنر افیکٹ ہوتے ہیں. ہماری ایکسپورٹ کمپرومائز ہوئی تھی, ہم کمپٹیٹیو نہیں رہتے یورپ امریکہ میں. خاص طور پر جو ٹیکسٹائل کے پروڈکٹس ہیں, میرے بہت سارے دوست ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم انڈیا اور بنگلہ دیش اور دوسرے ممالک کی وجہ سے اس لیے کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے یا کمپیٹ نہیں کر سکتے ملک کے لیے کہ وہاں پہ گیس کی بجلی کی پرائسز کم ہیں, تو ان کو کاسٹ افیکٹو لگتا ہے. اب یہ اگر ہمیں سپلائی مل جاتی ہے, آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک پائپ لائن بھی بچھائی تھی جو نامکمل رہ گئی سینکشنز کی وجہ سے, تو اگر وہ ہو جاتی ہے تو آئی تھنک گیم چینجر ہوگا پاکستان کی اکانومی میں ایران کی جو کنٹریبیوشن ہوگی. اور جتنی ٹیکنالوجی ہماری ہے الحمدللہ ایران کو بھی ری بلڈنگ کی ضرورت ہے, انفراسٹرکچر ری بلڈ کی ضرورت ہے, ملٹری ہارڈ ویئر ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے, تو ہم بائی لیٹرل بہت کچھ کر سکتے ہیں. اچھا, لیکن خالد صاحب آپ سے پہلے جو بات ہو رہی تھی خرم دستگیر صاحب کے ساتھ, وہ کہہ رہے تھے کہ معاہدہ ایم او یو چلیں دستخط تو ہوئے ہیں لیکن ابھی بہت سے اتار چڑھاؤ جو ہیں وہ آ سکتے ہیں آگے. آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جو کہ ڈے ون سے ایک اسپائلر کا کردار ادا کرتا رہا ہے, ابھی بھی وہ کوئی اس طرح کی حرکتیں ان کی طرف سے ہو سکتی ہیں جو اس کو نقصان پہنچائیں؟ جی گرمانی صاحب, یہ جو دیکھیں جب سیز فائر ہو گیا تھا 38-39 دنوں کے بعد, اور آپ نے دیکھا معاہدہ نہیں ہو رہا تھا,
اپس اینڈ ڈاؤنز ہو رہے تھے, انسرٹنٹی تھی, پریزیڈنٹ ٹرمپ کبھی کوئی بیان دیتے تھے, کبھی کوئی ٹویٹ کر دیتے تھے, تو جس کا مطلب یہ تھا کہ شو سپوائلرز بہت زیادہ تھے, سٹیکس بہت زیادہ تھے, امن کے لیے پاکستان کے لیے فیوریبل اور خاص طور پر اسرائیل کے لیے انفیوریبل. اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ڈیلے ہوتا رہا, بریچ آف ٹرسٹ ہوتا رہا, اسرائیل نے لیبنان پر بمباری نہیں بند کی. اس پوری جنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایران کی شہادتیں ہوئیں, جب ایک طرف سپر پاور امریکہ اور اسرائیل بمباری کر رہے تھے تو تقریباً 3400 شہادتیں ہوئی ایران میں, جبکہ اس کا گارڈ لیتے ہوئے, اسی کی پروٹیکشن میں, اسی کے پیچھے چھپ کے اسرائیل نے جو لیبنان پر چڑھائی کی اس میں 4000 شہادتیں ہوئی, تقریباً 1 ملین لوگ ہوم لیس ہیں. اور جس کا مطلب یہ ہے کہ اس جنگ کو ایک یوز کیا اسرائیل نے اپنی ہیجمونک ڈیزائن کے لیے, ایک جینوسائیڈ کے لیے اور ایریا آکوپائی کرنے کے لیے. تو ابھی بھی میں ایک طرف بڑا آپٹیمسٹک ہوں, وہ اس لیے ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آلریڈی اپنی پاپولیرٹی کی, ایکسیپٹیبلٹی کی اور ورلڈ کرائسس کی ایک تھریش ہولڈ دیکھ لی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو احساس ہوا ہوگا کہ اگر انہوں نے انفورس نہ کروایا اس ایم او یو کو تو ان کا اپنا امیج بھی بہت داؤ پر لگ جائے گا, ان کی اپنی کریڈیبلٹی کمپرومائز ہوگی. تو مجھے امید ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے, اپنے نام کے لیے, اپنے آنے والے الیکشن کے لیے, اور دنیا میں 8 ارب لوگ جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ضرور افیکٹ ہوئے تھے اس جنگ سے, ان سب کے لیے ضرور مینیفیسٹ کریں گے کہ یہ ایم او یو کی پاسداری کرے اور یہ پرولونگ ہو اور پھر کنورٹ ہو جائے پرماننٹ ایک ڈیل کے اندر. تو مجھے امید بہت ہے, لیکن کوشچن کے ساتھ. ٹھیک ہے, لیکن سر یہ جو اسٹریٹ آف ہارموز کو ایک بڑی اہمیت اس وقت دی بھی جا رہی ہے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے, اور نو ڈاؤٹ ایک اہمیت ہے بھی جس کا سب کو تجربہ بھی ہوا, پاکستان سمیت پوری دنیا نے تقریباً سفر کیا. اب اس حوالے سے ایران کا ایک موقف ہے کہ اس کا کنٹرول جو ہے وہ ایران کے پاس رہے گا, جبکہ بین الاقوامی قوانین جس کا خرم دستگیر صاحب بھی ذکر کر رہے تھے وہ کچھ اور کہتے ہیں. آپ سر کس حد تک آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریٹ آف ہارموز کی اس وقت جو اہمیت ہے, اور جو ایران یہ بات کر رہا ہے کہ اب اس کا کنٹرول جو ہے وہ ایران کے پاس ہوگا؟ گربانی صاحب دیکھیے, 47 سالوں سے ایران نے صرف اسٹریٹ آف ہارموز کو ایک تھریٹ کے طور پر یوز کیا تھا. بدقسمتی سے اس جنگ کے نتیجے میں ایران کو ایک نیو فاؤنڈ ریئلزم ملا ہے, جس کے اندر ایران نے ریئلائز کیا ہے کہ شاید نیوکلیئر بام اگر میں بنا بھی لوں تو پتہ نہیں کبھی ایران نے چلانا ہے کہ نہیں چلانا ہے اور کس کے خلاف چلانا ہے. لیکن اسٹریٹ آف ہارموز کا جو ریموٹ اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے, یہ بام سے زیادہ خطرناک ہے. یہ پوری دنیا کا آپ نے دیکھا کیسے 8 بلین لوگ, ورلڈ کی اکانومی, دنیا کا 20% تیل, گیس, تمام ایک ہاسٹیج بن کے رہ گئے ایک اسٹریٹ آف ہارموز پہ. اب نیو فاؤنڈ لیوریج کو کیونکہ اس طرح کی شکست نہیں ہوئی جو امریکہ چاہتا تھا ایران ہو, کہ ون وے کمپرومائز ہو, ڈیفیٹڈ سائن کرے ایران, وہ نہیں ہوا. تو ایران ظاہر ہے اپنی ویلیو ایڈ کرنا چاہتا ہے تھرو اے بارگین. آلدو انٹرنیشنل, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل جتنی کمیٹی آف نیشنز, جو انٹرنیشنل رولز ہیں, جو سی لاز ہیں, اس کے تحت یہ بالکل نہیں کر سکتا ایران, ایتھیکلی بھی کہہ لیں یا لیگلی بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ انٹرنیشنل لاز اس پہ بڑی کلیئر ہے. انلیس ایک کنسنسس ہو, اس میں ایسا ہو سکتا ہے. لیکن دنیا میں بہت سارے اسٹیٹ آف ملاکا ہے, باب المندب ہے, اور بہت سارے ہیں. سوئز کنال کا بھی امریکن آئزر وازمن جو پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے پریشر ڈال کر دنیا کو اس کا سوئز کنال کا لے کر دیا تھا چارجز. ادروائز کسی پیسج کی ایسی پیمنٹ کرنے کی یا ٹیکس دینے کی یا پرسنٹیج کو دینے کی ایسی رواج ہے نہیں. یہ بڑا ان یوزول ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور دیکھنا پڑے. بالکل خالد صاحب, ایک آخر میں سر مختصر سوال یہ ہوگا کہ ایران کا امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے یا ہاتھ ملانے کے حوالے سے اپنا ایک موقف ہے یا ان کا اپنا ایک سٹینڈ ہے, لیکن یہ جو سوئٹزرلینڈ میں جو بات چیت ہوئی اس میں آپ کے نزدیک جو ایران کی جانب سے تصاویر نہیں بنوائی گئی, اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے ان کی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میرا خیال ہے آلدو میٹر نہیں کرتا, لیکن ایران یہ چاہتا تھا کہ آپٹیکلی کوئی ایسا جیسچر نہ انٹرپریٹ ہو یا مس انٹرپریٹ ہو, ان کے باڈی لینگویج سے, ان کے ہاتھ ملانے سے, ان کی اسمائل دینے سے, ایک گلے لگنے سے, یا کسی طریقے سے آمنے سامنے. اور خاص طور مجھے لگتا ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں ان شہادتوں کو. خاص طور پر آپ نے دیکھا مناب, انہوں نے جہاز کا نام بھی رکھا, اس مشن کا نام بھی رکھا, ڈیلیگیشن کا. تو آئی تھنک ان کی سینسٹیوٹی یہ تھی کہ ان فیملیز کو, ان کے لواحقین کو وہ ہرٹ نہیں کرنا چاہتے تھے ایموشنلی. کیونکہ دیکھیے ڈائریکٹ امریکن بہت کم لوگ جان سے گئے ہیں اس جنگ کے اندر, اور جتنی شہادتیں ہوئی ہیں زیادہ تر ایران میں ہوئی ہیں, اور ظاہر ہے موسٹلی انوسینٹ لوگ شہید ہوئے ہیں. تو ایرانین شاید لیڈرشپ, اونرشپ کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے ایک جیسچر نہیں ایکسٹینڈ کیا, بیکاز انویریبلی آپ جب اتنے بڑے لیول پر ہینڈ شیک کرتے ہیں تو پھر میڈیا انٹرپریٹیشن میں لگ جاتا ہے. تو میں بھی یہ پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے پہلے ہال سے پہلے انشور کروایا کہ میڈیا کو خالی کیا جائے اس ہال سے, اور پھر وہ انٹر ہوئے, اور انہوں نے کوئی ہینڈ شیک سوائے پاکستان کے سی ڈی ایف اور پاکستان پرائم منسٹر کے علاوہ کسی سے
हैंड शेक उस तरह नहीं किया। तो आई थिंक ऑप्टिकली वो नहीं चाहते थे कि गलत इंटरप्रेट किया जाए, या वो समझते थे कि शायद एक एलिमेंट ऑफ अनईजीनेस होगा उन फैमिलीज के लिए जिनकी शहादतें हुई हैं। मुझे सिर्फ यही लगता है इसके अंदर एलिमेंट। चलें ठीक है खालिद साहब, थैंक यू सो आपने वक्त निकाला, थैंक यू। नाज़रीन, खालिद चिश्ती साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और इस दौरे के हवाले से जो ईरान के सदर इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद हैं उसको भी बड़ी अहमियत दी जा रही है, और ये भी तवक्को की जा रही है कि अगर ये जो ख़ास तौर पर पेट्रोल और गैस पाइपलाइन है उस हवाले से भी आने वाले जो मुख्तसर वक्त होगा उसमें एक अहम पेशरफ्त भी सामने आ सकती है। आज वज़ीर आज़म साहब ने कौमी असम्बली में जो खिताब किया उस हवाले से भी हमने इब्तिदा में गुफ्तगू की थी। अब देखना ये होगा, और ये भी तवक्को की जा रही है कि वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से या हुकूमत की जानिब से ये जो ईरानी सदर का दौरा है इस हवाले से कोई एलामिया भी जारी किया जाएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।